حضرات گرامی اب آپ خطاب سماعت فرمائیں گے سرمایہ ملت جعفریہ علامہ سید عاقل رضا زیدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ما نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاک زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، عزت زہرا پہ بلند تر صلوات۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ روز برآمدگیاں ہوں گی اور ماتم داری جو آج برآمدگی بھی کروائیں گے قبلہ صاحب آج کل اور پرسوں، جبکہ اس کے بعد ماتم داری ہوگی۔ تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ شروع میں جب مجلس شروع ہوتی ہے اس وقت بہت بہترین ٹائم ہوتا ہے، برائے مہربانی تھوڑا سا اگر وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے تو جو پہلے پڑھنے والے جتنے بھی علماء ہیں، ذاکرین ہیں، ان کو بھی بہتر انداز میں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین المنتین والد طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پوری فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ناصر کاظمی صاحب کو، اقرار بھائی کے والد محترم اون کے والد طاہر کرمانی صاحب اور جو بھی علیل ہیں محمد مصطفیٰ سمیت، ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد ترین عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، سب کی خود ہی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ توجہ ہے بادشاہ، لا یملکون الشفاعۃ، اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی مالک شفاعت نہیں الا مگر وہ ہیں من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے الرحمن کے ساتھ پہلے معاہدہ کیا اور اس کے بعد اس کی مرضی سے شفاعت کا اختیار کیا۔ چونکہ آپ اچھا سماعت کرتے ہیں لہٰذا مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا اور اس سے مجھے اندازہ ہوگا اور آپ کو بھی علم ہو جائے گا کہ میں آج آپ کو کس سمت اپنے موقع میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ میں اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ وہ علی جو دنیا میں آئے تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا، نہیں بولے آپ تو میں جملہ بدل کے کہتا ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ علی جیسا امام عطا کیا جس نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔
حماد کے والد کو بھی مالک سے عطا فرمائے، جو بھی بیمار ہیں ذکر کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ غور تک صاحب، اسی لیے اقرار بھائی میں نے جملہ کہا علی کہ اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں، جبکہ رسول کا خود فرمان ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ کہتے تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اہل سنت کے محدث تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کی طرف، قرآن کی طرف اور علی کے چہرے کی طرف۔ بہت مہربانی، چونکہ میں نے آپ کو لے کے آگے جانا ہے، میں اس لیے ذرا تھوڑی سی جلدی کر رہا ہوں تاکہ پھر تفصیل میں وہ بات ہو۔ کتنی چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ احمد نصر صاحب مولا آپ کو صحت عطا فرمائے، کعبہ کی طرف، قرآن کی طرف اور علی کے حضور چہرے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ کا نور کعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا، قرآن کی سطروں پہ آیا تو کلام اللہ ہو گیا، علی کے چہرے پہ آیا علی کے چہرے پہ آیا تو وجہ اللہ ہو گیا، یعنی کعبہ پر بیت اللہ، قرآن کی سطروں پہ کلام اللہ اور علی کے چہرے پہ برسا تو وجہ اللہ ہو گیا۔ عبادتیں تینوں ہیں مگر تینوں عبادتوں میں ذرا سا فرق ہے۔ اگر کہیں تو ایک ہی جملے میں بتلاؤں، آپ کعبہ چلے جائیں، جب تک آپ کی نگاہ غلاف کعبہ پر رہے گی عبادت ہوتی رہے گی، جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی۔ یہی حال قرآن کا ہے، آپ قرآن پڑھتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی، جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی۔ ہزاروں کے اجتماع والوں، مگر علی کی محبت ایسی ہے، علی کی محبت دل میں رکھ کے بازار چلے جاؤ عبادت ہوتی رہے گی، علی کی محبت دل میں رکھ کے روزمرہ کے کام کرتے رہو عبادت ہوتی رہے گی، علی کی محبت دل میں رکھ کے مجلس میں آ جاؤ عبادت ہوتی رہے گی، علی کی محبت دل میں رکھ کے سو جاؤ عبادت ہوتی رہے گی، علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جاؤ قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ توجہ ہے آپ صاحب، علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جاؤ قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی۔ میرے ساتھ دیتے آئیں گے، بولتے رہیں گے، پڑھنا میرا کام ہے، نعرہ لگانا آپ کا کام ہے، تاکہ بات برابر کی چلتی رہے۔ بہت ہے صاحب، یہ ساری بات کرنے کا مقصد تقریباً مجھے 9-10 منٹ لگے ہیں یہ بات کہنے پر، جو میں آپ کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ناظم ممبر کا، پوری انتظامیہ کا، کہ جو وقت مجھے دیا جاتا ہے اسی وقت پر بٹھاتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ بس 5-7 منٹ اور پہلے آ جائے کریں، تاکہ جو مجھ سے پہلے مولا کے مدح خوان پڑھتے ہیں سب مولا کا ذکر کرتے ہیں، سب کو سننا چاہیے۔ مالک آپ کو آباد رکھے۔ اللہ کی کائنات کی زینت کو نہیں سب بولیں گے تو میں آپ کو لے کے چلنے لگا ہوں قاضی صاحب، جہاں پر میں روک کر میں نے آج 4 باتیں کہنی ہیں۔ اللہ کی کائنات کی زینت کو، دنیا میں بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے، کائنات عالم میں واحد ہے حسین کی بہن جو ہے بیٹی مگر باپ کی زینت۔ ہائے 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 ہائے، چلیے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے شفاعت کے موضوع میں رہتے ہوئے، آج چونکہ بی بی کے شہزادوں کی شبیہ تابوت برآمد ہونی ہے تو میں آپ کو پوری مجلس شفاعت کے موضوع پر رہتے ہوئے میں اپنی اس بی بی پر سنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو بولنا پڑے گا اس لیے کہ مقصد حسین ہم تک نہ پہنچتا اگر شریکت الحسین نہ ہوتی۔ اس لیے یہ حق ہے اس بی بی کا کہ اس بی بی پر پڑھا جائے، اور آپ پر حق ہے کہ جیسے آپ علی سنتے ہیں ایسے ہی آپ کو یہ بی بی سننا پڑے گی، اس لیے کہ یہ زینت ہے اپنے باپ کی۔ زین اب باپ کی زینت نہیں، اگر پہلے جملے پر بولے تو میں جملہ کہوں، میں نے کہا زین اب باپ کی زینت کون؟ شریکت الحسین۔
حسنین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں باپ کی زینت. آئے 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 آئے. دیکھیے محترم سامعین، آپ ہزاروں کے اجتماع میں یہاں تشریف لاتے ہیں تو میں سادی سادی بات کرتا رہوں تو میں آپ سے داد لیتا رہوں، لیکن میرا مقصد فقط داد لینا نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ معرفت آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں، اور پھر داد جتنا علی کی بیٹی نے چاہا ہے اتنی ملے گی، چونکہ ذکر تو میری بیوی کا ہے. یہ نہیں میں دیکھوں گا کہ شاید نعرہ ایک آدھ کم لگ جائے تو میں شہزادی کا ذکر نہ کروں، یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ اگر آپ نے تھوڑا سا 1 منٹ مجھے اور دیا تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں آپ کے سامنے علی پڑھ رہا ہوں یا علی کی بیٹی سنا رہا ہوں. چونکہ ہے اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی زینت، عام باپ کی زینت نہیں، جو کائنات میں اللہ کی زینت ہے. یہ شہزادی اس کی زینت ہے. اور اگر پورا مجمع بولے تو میں بی بی کا ایک لقب پڑھوں. بی بی کا ایک لقب ہے سر و ابیہا، باپ کی رازدان. نہیں لطف لیا؟ کیا لقب ہے بی بی کا؟ سر و ابیہا، باپ کی، عام باپ کی رازدان. اس کی رازدان ہے جس نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر فرمایا تھا ایھا الناس انا سر اللہ فی العالمین، عالمین پر اللہ کا راز میں علی ہوں. کیا مطلب؟ کوئی توحید کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو علی کے پاس آئے، کوئی علی کو جاننا چاہتا ہے. لطف آ رہا ہے؟ اتنی منانے کی اجازت ہے. اب ساتھ دیجیے گا، سر و ابیہا، باپ کی رازدان. جملہ کہوں کیا مقدر ہے دونوں ماں بیٹیوں کا. ماں ام ابیہا. آئے ہائے 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 ہائے. توجہ چاہوں گا، توجہ. ماں اور بیٹی سر و ابیہا. ایک لقب بی بی کا اور سنیں، بات پھر آگے لے کے چلیں. اور وہ لقب غور تقی صاحب ایسا ہے کہ جس میں میرا اور آپ سب کا فائدہ ہے. اگر آپ کو میری پچھلی مجلس غالباً 2 محرم کی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث ندا، حدیث لواء، حدیث قصاص. حدیث لواء الحم کہ حشر کے میدان میں علی اپنے گناہگار شیعوں پر اپنے پرچم کا سایہ کریں گے. یعنی علی حشر میں اپنے گناہگار شیعوں کو اپنے پرچم میں پناہ دیں گے. اور غور تقی صاحب یہ بات ہے حشر کی. زندگی میں بتلاؤں، شریکت الحسین بی بی کا لقب ہے باب حدت والخطایا، گناہگاروں کی پناہ گاہ. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں. کیا لقب ہے بی بی کا؟ باب حدت والخطایا، گناہگار کی. بات پسند نہیں تو تبدیل کر دیتا ہوں، ابھی وقت ہے. چونکہ اگر شے پر مودت مل گئے اور اڑ گئے تو پھر کوئی پرواز میں نیچے رہ گیا تو پھر اس کی مرضی ہے، اور جو ساتھ چلے گا تو اسے لطف آئے گا. بس 2-4 منٹ اور دیجئے تو صحیح. اقرار بھائی بولنا ہے، جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہیں. بی بی کا لقب گناہگاروں کی پناہ گاہ. قرآن کی ایک آیت پڑھوں اور اتنی معروف ہے کہ آدھی میں پڑھوں گا آدھی آپ پڑھیں گے. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. معصوم سے سائل نے پوچھا مولا اس سورج کی جو قسم ہے یہ وہی سورج ہے جو صبح کو نکلتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے؟ امام نے کہا اللہ اگر اس سورج کی قسم اٹھاتا تو حشر میں سورج کو پوجنے والا کھڑا ہو جاتا کہ اگر میں نے پوجا تو کیا ہوا، تو نے بھی تو اس کی قسم اٹھائی تھی. کہنے کا مولا پھر سورج اور چاند سے؟ فرمایا کچھ اور مراد ہے. کہنے کا مولا کون مراد ہے؟ فرمایا ایک دن میرا نانا اپنے گھر سے برآمد ہوا تو لوگوں نے کہا جانے کا انداز کیا ہے؟ رسول نے فرمایا وَالشَّمْسِ. بولیے گا بولیے گا بولیے گا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا. کہ وہ سورج، وہ روشنی کی قسم. کون؟ میں محمد. اب کون شیعہ ہے جو نہ بولے اس بات پر؟ رسول چلے تو کہا وَالشَّمْسِ.
2 قدم پیچھے علی آئے, لوگوں نے کہا یہ کون؟ فرمایا والقمر. ہائے 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 ہائے, بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. فرمایا والقمر اذا تلاہا, فرمایا یہ وہ چاند ہے جو میرے پیچھے آتا ہے. اب پورے سرگودا اور گرد و نواح کے سادات و مومنین ایک بار میرے ساتھ بولیں تو میں بیان کو آگے لے کے چلوں. سورج کون ہے؟ بھائی رسالت. اور چاند کون ہے؟ امامت. سورج محمد, چاند علی. ایسی باتیں ہوتی کبھی کبھی ہیں. 5 دن آپ نے اچھا سنا تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ مشکل بات سرگودا کے مومنین کی جھولیوں میں ڈالوں, تاکہ زیادہ نہیں تو آئندہ سال اور یا جب تک میں دوبارہ سرگودا نہیں آتا تو آپ کے دل و دماغ پر نقش ہو جائے. سورج محمد, چاند علی. غور تک صاحب, دونوں ہستیوں نے اپنے لقب کے برعکس معجزہ دکھایا. میں پڑھے لکھے لوگوں سے یہ توقع نہیں کروں گا, آپ سارے پڑھے لکھے ہیں, کہ میری بات کو نہ سمجھے. میں نے کہا دونوں ہستیوں نے اپنے لقب کے برعکس معجزہ دکھایا. سورج والے نے چاند کا معجزہ دکھایا. ہائے 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 ہائے, بس ذرا تیاری کریے, اب جھاڑیے اپنے پر. سورج والے نے شق القمر اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اور چاند والے نے بولو بھئی علی نے کیا کیا تھا؟ یا علی جیتے رہیے, لیکن میں اب تو آپ میرے مزاج سے واقف ہو گئے کہ رعایتی نعرے کی تو گنجائش ہے نہیں. رعایتی پیروں کو تھوڑی مانا ہے, رعایت سفارش والے رہبر کو نہیں مانا, ٹھیک ہے نا, معیار پر جو پورا اترے انہیں مانا ہے. تو ان کا نعرہ بھی مجھے اسی انداز میں چاہیے کہ جس انداز میں آپ بالکل متوجہ ہوں. تو سنیں, سورج والے نے چاند کا معجزہ دکھایا. چاند والے نے, بھئی علی نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ سورج پلٹایا تھا. ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا. غور تک صاحب, ایک بندہ علی کے ساتھ شریک کے سفر تھا, ڈوبا ہوا سورج پلٹا, دیکھا, کہنے لگا انت اللہ, تو اللہ ہے, معاذ اللہ. ہائے ہائے ہائے, توجہ, کہنے لگا تو اللہ ہے. علی کا جاہل, مجھے اللہ کہہ کے کافر کیوں بن رہا ہے, مشرک کیوں بن رہا ہے, کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ جاگنا. اس نے کہا ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ہوا تھا. ابراہیم نے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج نکال. نمرود لاجواب ہو گیا. اس دن سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب جو مغرب سے سورج نکالے گا, توجہ چاہوں گا, جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ اللہ ہوگا. تو آج ہم نے دیکھا کہ تیری انگوش کے اشارے سے سورج پلٹ آیا, تو ہو نہ ہو تو ہی اللہ. جاگنا شیعہ سنی دوستو. علی مسکرائے, کہ جاہل مجھے اللہ کہہ کر مشرک نہ بن, مجھے اللہ کہہ کے جہنم کا ایندھن نہ بن. جب سورج علی کی انگوش کے اشارے سے سر اٹھا رہا تھا تو تو نے دیکھا نہیں تھا علی کس کی بارگاہ میں سر جھکا رہا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. توجہ ہے آپ صاحب. پھر میں جب سورج علی کی انگوش کے اشارے سے سر اٹھا رہا تھا تو تو نے دیکھا نہیں تھا کہ علی کس کی بارگاہ میں, بولو سر کیا کیا تھا علی نے؟ نہیں, کیا کیا تھا؟ غور کے ساتھ اشارہ کیا تو کیا ہوا؟ ڈوبا ہوا سورج. سب بولو ڈوبا ہوا سورج. میں دیکھتا ہوں کتنا بولیں گے. نوح ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں, ہم سب مولا کے سہارے پہ لگے ہیں. ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت, سب شاہ کی انگلی کے اشارے پہ لگے. ہائے 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 ہائے. لطف آ رہا ہے؟ مغرب میں ہے مزار حیدر, یہ اپنی شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے.
अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने खड़े होकर 2 मरतबा अशार पढ़ लिए, मालिक आपको आबाद रखिए। मैं जो आपकी आवाज़ सब तक नहीं पहुंच सकी, मैं उसकी तर्जुमानी 4 मिसरों पे कर देता हूं, और फिर इंशाअल्लाह ताला बाकी मजलिस ऐसे समात कीजिएगा, और कल फिर नए मेरे मौजू से मजबूत इसी तरह अशार लाइएगा और पढ़िएगा। लेकिन आज अब ये सुनिए, इन्होंने कहा कि अंतो नबियों के सहारे को अली कहते हैं, मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, खजा का वार अचानक ही टल गया होगा, कुएं से बच के निकलना महल था, यूसुफ अली का नाम ज़बां से निकल गया। हाथ बुलंद करके हैदरी, या अली मदद हक। तवज्जो है ना, आप सुनिए, अब बात सुनिए। सूरज वाले ने चांद का मौजा, चांद वाले ने, दोनों हस्तियों ने एक आदमी साहब मौजजा दिखाने के लिए इशारा किया तो मौजजा हुआ। सब बोलोगे तो लुत्फ आएगा। मैं आज आपको अगर ये बात मैंने समझा दी और आप बोल पड़े तो मैं कभी हाथ फैलाने से ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन मैं झोली फैलाता हूँ कि शहजादी अगर मैंने इन तक हक पहुंचा दिया और ये सब तेरी मदद में बोल पड़े तो इसी साल तेरे हरम के दरवाजे खुल जाएं और ये पूरा हजारों का इज्तिमा मेरे साथ तेरी ज़ियारत के लिए आ जाए, ताकि हमारा आज की मजलिस का इनाम तेरी ज़ियारत चाहिए, तेरे दरगाह को खुला देखना चाहते हैं। दोनों हस्तियों ने इशारा किया तो मौजदा हुआ। सूरज पे इशारा अली ने किया तो मौजदा, चांद रसूल ने इशारा किया तो मौजदा, यानी दोनों हस्तियों ने मौजदा करने के लिए इशारा किया तो मौजदा हुआ। मैं किस मीजान में तोलूं अली की बेटी को जो घर के सहन में कुरान की तिलावत कर रही है, सर से चादर सर की, इशारा नहीं किया, सूरज डूब गया। हाय हाय हाय, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ में। तवज्जो है आप साहब ने मोहतरम। अच्छा फिर सुनिए, अली की बेटी ने इशारा नहीं किया और सूरज, बोलिए, देखिए हर एक का एक काम है, ठीक है, आप अशार पढ़ें, लेकिन जब अगर ज्यादा खुद से देख लिया करें, अगर ज्यादा पढ़ने हर एक का दिल करता है, और मैं भी हर एक के जज्बात की कदर करता हूँ कि बोलना चाहिए। ये मजलिसें हैं, ये जचती ही अली के नाम से है, ठीक है ना, जीनत जो है। लेकिन अगर आप खुद थोड़ा सा ही देख लिया करें कि अगर 1-2 अब आपने रुबाई पढ़ ली तो फिर बाकी जो है थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, तो मुझे 4 जुमले आपकी खिदमत में आज के ज्यादा कहने का मौका मिलेगा। बहरहाल मैं आप सबके जज्बात की कदर करता हूँ, इसे बिल्कुल आप ना समझिएगा, जिसका जितना जी चाहे मुझे 2, 4, 5 मिनट अगर अपना दौरानिया पढ़ने का बढ़ाना भी पड़ा तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। लेकिन फिर मेरे मौजू के साथ रहते रहते अशार पढ़ते आएंगे, लुत्फ आता रहेगा। मैं किस मिजान में दोनों अली की बेटी को सर से चादर सर की, तो सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया, बीबी ने इशारा नहीं किया। आज एक हकीकत आश्कार करूं, आप क्या समझते हैं कि ये सूरज बस यूं निकला और यूं गया? मासूम कहते हैं हजारों फरिश्ते सूरज की तनाबे खींचते हैं तो ये निकलता है। इसी तरह हजारों फरिश्ते सूरज की तनाबे ढीली करते हैं तो जाता है। ए सूरज, तूने मुंह क्यों छुपाया? उसने कहा जिनके हाथों में मेरी डोरियां थी, सर से चादर सर की, उन्होंने जो डोरी छोड़ के मुंह छुपाया, मैं छुप गया। हाय
हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अच्छा, ये सारी बात मैं जितने भी आपको बीबी के लक़ब सुनाऊं, अकील बनी हाशिम, अमीना इमामत, शरीकतुल हुसैन, सब सुनाए। आज आपको वो सुनाऊं कि शायद आप मिंबर से पहली बार सुनाऊं? थक तो नहीं गए? इतना अच्छा आपने नारा लगाया सुरीला, तो फिर सुनिए, सुनाओ। अली की बेटी ने दरबार यजीद में हुसैनियत पर एक खुतबा दिया। सुनते ना, बीबी ने क्या दिया? लोग यहाँ आकर खामोश हो जाते हैं। ये खाकसार आज आपको अली की बेटी की दरबार यजीद में दिए हुए खुतबे के चंद जुमले सुनाओ। और अगर आपको अली की झलक नजर ना आए तो फिर अली की जीनत ही क्यों है? ठीक है ना? हाँ, सुनिएगा। कब? जब सादात खड़े यजीद तख्त पे, अल्लाह इसमें लानत करे, सात सवेरे रूम में बात आज की शुरू कर दी। अब आप सुनते आइएगा। एक लम्हे के लिए बिल्कुल भूल जाइएगा कि आपने ऐसे किसी ने किसी को नारे के लिए टोका या रुबाई के लिए ना। सारे हमारे भाई हैं, जिसका जितना जी चाहे नारा लगाए, रुबाई सुने, लेकिन पहले चार बातें आज की सुन ली। आप महव हो जाए मेरे बयान में, फिर इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। कौन साहब, सफीर रूम ने यजीद से कहा कि ये कौन है? यजीद ने बकवास की। उसने कहा एक बागी ने मेरे खिलाफ खुरूज किया, मैंने उसे कत्ल किया, उसके आयजा अकरबा को मैंने कैदी कर दिया। बस इसकी नापाक जबान पर अब देखूंगा कौन बोलेगा, लफ्ज कैदी आना था या बड़े दरबार में अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया। ना 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 ना, शहजादी की बात है, शहजादी की बात। क्या कहा? अल्लाह के हुजूर जलाल को जलाल आ गया। बीबी ने पहला जुमला बोला, उसको यबना तुलका बाद में कहा था, यानी हमारे आदात का था गुलाम की औलाद, ये बीबी ने बाद में कहा था। पहले अहमद मसूद साहब, बीबी ने फरमाया उसको खामोश। गौर तकी साहब, कोई टीचर क्लास में जाए और वो बच्चों से कहे खामोश, तो हर बच्चा चुप हो जाएगा कि मालूम नहीं उस्ताद ने मुझे कहा है या मुझे कहा है। और अगर उस्ताद क्लास में आकर के आबिद आमिर खामोश, तो इसका मतलब है बाकी बोल सकते हैं। इन दो को खामोश कहा। लेकिन अगर उस्ताद ने आकर क्लास में कहा चुप साइलेंट, तो हर कोई समझेगा मुझे कहा, तो चुप हो जाएगा। मुझे खबर नहीं मुखर कौन कितना बोलेगा। बीबी के लबों पर भरे दरबार में निकला उसको खामोश। दरबार में ऊंटों की जो घंटियां बज रही थी, वो समझी के बीबी ने हमें कहा है, वो घंटियां वहीं रुक गई। परिंदे जहां पर फरा रहे थे, जहां पर था वहीं रुक गए। जागना, रक्कासा जहां रक्स कर रही थी, जहां कदम था वहीं रुक गया। यजीद की जबान पर जहां लफ्ज़ कैदी था वहीं जम गया। बीबी ने पूरे दरबार में निगाह डाल कर देखा कि आयशा रुक गई। कहा बता कैदी तू है कि मैं? तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा? कैदी तू कि मैं? आपकी भी क्या बात, बरादरान सुन्नत को सुनने की क्या बात है? फरमाया उसको खामोश। सख्त तारीफ हो गया। अली की बेटी ने कहा यबना तो लगा, सब समझ गए। साथ ही बीबी ने सफीर रूम से मुखातिब फरमाया अब फजाइल का रंग है, जहां तवल्ला है वहीं तबर्रा है। तो आज चलो देखते हैं कि अदब के अंदाज में रहकर कौन बेदारी का इजहार करता है इनसे। भाई लो तुझे। बीबी ने कहा सफीर रूम, ये यजीद की औकात ही क्या है कि ये हुसैन को बतलाए। फरमाया आज इसके दरबार में मैं बतलाती हूं कि हुसैन कौन है। थोड़े लोग बोले। बीबी ने कहा मगर बात आज अधूरी नहीं मुकम्मल होगी।
پہلے میں بتلاؤں گی کہ حسین کون ہے، پھر میں بتلاؤں گی کہ بولیے گا پھر میں بتلاؤں گی کہ مولانا ناصر کاظمی صاحب کو صحت عطا فرمائے، پھر میں بتلاؤں گی کہ یزید کون ہے۔ بی بی نے کہا میں بتلاؤں گی کہ حسین کون ہے۔ لو جی پھر سنیے، جناب فضا کہنے لگی شہزادی آپ کیسے بتلائیں گی؟ فرمایا خطبہ دے کر۔ کہنے کی بی بی آپ اور خطبہ دیں گی؟ بی بی نے کہا اماں آپ نہیں جانتی علی کا کون دربار میں کیسے بولتا ہے؟ میرے پاس بہت آسان راستہ تھا کہ میں آپ کو خندق سنا دیتا، میں آپ کو مباہلہ سنا دیتا، بہت آسان راستہ ہے، لیکن نہیں، رات کے 12 بجے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو خیبر خندق دن کے کسی دن 12-1 بجے سنا دیں۔ آج یہ فضیلت اہل بیت اس انداز میں سنا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اس محبت سے وصول کر رہے ہیں، پڑھے لکھے اب آپ جو بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں خطبہ دوں گی، آپ جانتی ہیں کہ علی کا کون کیسے بولتا ہے؟ یہ جملہ ایسا ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے، باقی جو 20-25-30 منٹ میں نے پڑھنا ہے آپ بے شک نہ بولیے گا، لیکن اگر میں یہ جملہ سمجھا دوں تو پھر حق نہ رکھیے گا۔ جناب فضا نے کہا آپ خطبہ دیں گی؟ کہا ہاں۔ کہا خطبہ دینے کا انداز؟ فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اپنے بابا کے لہجے میں بولوں گی؟ میں نے جو کہنا تھا سرگودا والوں میں نے کہہ دیا۔ فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دوں گی، اور بی بی نے اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا۔ جاگنا شیعہ سنی دوستو، کائنات عالم میں 2 ہی ہستیاں ہیں جنہوں نے بوقت ضرورت علی کا لہجہ اختیار کیا، یا معراج میں وہ بولا یا دربار میں یہ۔ ہائے 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 ہائے، ادھر بھی لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، یا معراج میں وہ بولا یا دربار میں بی بی بولی، اور پھر کون بولے گا وہاں جہاں بول رہی ہے زینب؟ اب جملہ بلکہ میں بدل کر کہوں، لہجہ علی کا ہو، عکاسی توحید کی ہو، ترجمانی رسالت کی ہو، سمجھانی ولایت ہو، حوصلہ سجاد کا ہو، روب عباس کا ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ اقرار شاہ جی، احمد مسعود صاحب، لوگ ایسی مجلس سے سنگل میں بھی نہیں پڑھتے کیونکہ زور اور دم لگتا ہے، میں عشرے میں پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس طرح بولیں، اور بولنا پڑے گا۔ بی بی نے کہا میں بتلاؤں گی کہ حسین، 2 جملے سناؤں، ان پر بولے تو اگلے جملے سناؤں گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ خطیب نوک سنا حسین کو دیکھا، ایک لمحے عباس کو دیکھا، پھر پہلو میں کھڑے ہوئے سید سجاد کو دیکھا۔ بیٹا ہے تیری اجازت کہ میں حسینیت بتلاؤں؟ تو سید سجاد نے کہا میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ تو شریکت الحسین ہے، آپ میری پھوپھی ہیں، آپ کا جو جی چاہے آپ کہیے۔ اب جو بی بی نے غور تکی صاحب کہا، آمادہ ہے سناؤ؟ پورا مجمع، جو کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو باہر ہیں، ان کی سماعت پر بھروسہ، سب چاہتے ہیں اقرار بھائی سناؤں میں بی بی کا خطبہ۔ بی بی فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اخترنا النبوۃ واصطفانا لرسالۃ وتوجنا بتیجان الشہادۃ انتقنا بالحکمت سیارا وبالوحی الکبارا ایھا الساحل نحن من نسل المختار ومن ذریۃ الحیدر القرار جدی سید الانبیاء وابی سید الاولیاء وامی سیدۃ النساء واخی سید الشہداء یلاطف الجلیل وینائب سید النبیل ھذا من بقیۃ الکوثر وجالسون ذرال الابطار۔ ہائے ہائے ہائے، سنیے سنیے، فرمایا رٹا ہوا کوئی نہیں ہے الحمدللہ، جہاں میں نے دیکھا آپ تھک گئے وہیں پر بات سمیٹ لوں گا، پھر کل شروع کر دوں گا۔
اور اگر آج سنیں گے تو آج کی بات آج اور انشاءاللہ کل کی بات کل ہوگی. بھی فرماتی ہے الحمدللہ الذی اختارنا للنبوتی، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے لیے چنا. ہائے 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 ہائے، کس کے لیے چنا؟ وَاصْطَفَانَا لِرِسَالَتِهِ، اور ہمیں رسالت کے لیے مصطفیٰ کیا. فرمایا وَاتَّفَجْنَا بِاتِّجَانِ شہادتِ، فرمایا پاگل ہے جزید جو کہہ رہا ہے کہ میں نے باغی مارا. اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو اسے خبر ہوتی شہادت کے تاج تو اللہ نے ہمارے سروں پہ رکھے. انتقنا بالحکمت سیارن، فرمایا حمد اس خدا کی جس نے ہمیں گہوارے میں بلوایا تو حکمت کے ساتھ، بڑے ہو کر بولے تو وہی کے ساتھ. کس کے ساتھ بولے؟ بی بی نے مخصوص نہیں کیا کہ بس میرا نانا وہی سے بولا، جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اس بات پر خاموش کیوں ہو گئے؟ سننے والے بیٹھے ہیں. بی بی نے نہیں کہا کہ بس میرا نانا وہی سے بولا. فرمایا ہمارے گھر کا ہر بچہ، جھلک دکھاؤں، دلیل دوں اپنی بات کی. اور دلیل میں امام کی تو بات ہی نہیں کروں گا، ورنہ آپ کہیں گے وہ تو حجت خدا تھے، وہ تو امام تھے تو اس لیے کہتی. میں دلیل میں امام نہیں، امامت کا اعتماد. حضرت عباس کی بات سنو کہ جب صحابہ جو قاضی کے مرید بیٹھے اگر وہ خاموش رہ گئے تو مجھے دکھ لگے گا، بڑے ہو کر بولے تو وہی کے ساتھ. کب؟ جب صفین کے میدان میں عباس مولا کے سامنے دشمن آئے، انہوں نے کہا حملہ کرو. عباس نے کہا سن میرے لڑنے کے کئی مزاج ہیں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہے تو تلوار سے لڑوں، کہے تو آنکھ سے لڑوں، کہے تو زبان سے لڑوں. دشمن ڈر گیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یہ تلوار کی لڑائی تو سمجھ میں آتی ہے، یہ آنکھ اور زبان کی لڑائی کیا ہے؟ کہا جانتا نہیں، ہم ہی تو وہ ہیں جو بڑے ہو کر وہی سے بولے اگر میں تلوار چلاؤں تو تب بھی مر جائے، میں آنکھ بھر کے دیکھوں تو تب بھی مر جائے، میں زبان سے کہوں مر جا تو مر جائے. ہائے ہائے بہت مہربانی، بہت مہربانی. لطف آ رہا ہے؟ بہت مہربانی، اور بہت شکریہ. آپ تب بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ کیسے ہلتے ہوئے ہاتھ ہی چاہیے. آج یہاں حشر کے میدان میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر ان کی مدح میں تائید کریں گے تو حشر کے میدان میں جب اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ کہ جن سے بطول راضی ہے، تو آپ وہاں بھی وہی ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے کہ وہ بس ہم ہیں. فرمایا وَاتَّوَجْنَا بِاتِّجَانِ شہادت، شہادت کے تاج تو ہمارے سروں پہ رکھے. ظاہر بھائی میں نے نا ایک جملہ دانستہ چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا اگر یہ بولیں گے تو سناؤں گا، چونکہ بولے ہیں تو سنیے. بھی فرماتی ہیں سفیر روم سل من ھذا کان الذی یدور المال حق. فرمایا پوچھ کے بتلا یزید سے کہ وہ کس کا باپ تھا جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے پیچھے چلتا تھا. ہائے 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 ہائے. جو آگے چلتا تھا سب کچھ اسی میں ہے. سبھی لوگوں نے کہا ہاں بھائی بتلا کس کا باپ تھا. ہائے جاگیے. کہنے لگا اسی کا باپ تھا. اگلے جملے سنیے. فرمایا کیا جانو ہم کون؟ نحن من نسل مختار، ہم احمد مختار کی نسل سے. ومن ذریت الحیدر الکرار، ہم حیدر کرار کا قبیلہ ہیں. فرمایا جدی سید الانبیاء، وہ جو انبیاء کا سردار ہے نا وہ میرا نانا ہے. ہائے ہائے ہائے. بولیے بولیے. وہ ابھی سید الاولیاء. رسول ممبر کا ہے کہ ایسی باتیں نہیں ہوتی. میں اپنی سے ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. کیا کہا؟ جدی سید الانبیاء، وہ انبیاء کا سردار. وہ ابھی سید الاولیاء، وہ جو اولیاء کا سردار ہے وہ میرا باپ ہے. وہ امی سیدۃ النساء، وہ جو خاتون جنت ہے.
बोलो वो मेरी माँ है। फरमाया वाकई सैयदुल शुहदा, और वो जो शहीदों का शहीद है वो मेरा भाई हुसैन है। और फरमाया मैं आम हुसैन की बात नहीं कर रही, युलातिफुल जलील व युनाइबु सैयदुल नबील, मैं उस हुसैन की बात कर रही हूँ जिसके नाज अल्लाह उठाता था, और अगर रसूल भी सजदे में और वो पुश्त पे आ जाए तो वो भी सर नहीं उठाता। हाय हाय हाय। हाँ हाँ पे चिराग ऐसे जला गई है अली की बेटी, कदम कदम पे चिराग ऐसे जला गई है अली की बेटी, इस नियत की है इस्लामी सुखा गई है अली, हुसैनियत का काम ले गई, यदि नियत को बहुत समझ जाए आ गई है अली की बेटी, और यकीन ना आए तो भूखा शाम की फिजाओं से पूछ लेगा, और यकीन ना आए तो भूखा शाम की फिजाओं से पूछ लेगा, यदि नियत की है इस्लामी ला गई है अली की बेटी, बहन के बाप के बात आएगा, करबला तवाफ करके हुसैन तेरी राहत को काबा बना गई है अली की बेटी। बेटा ये बीबी ने, मैं अब उस तरफ जाना नहीं चाह रहा कि दरबार यजीद में जब अपने भाई हुसैन की तारीफ की थी ना, तो बीबी ने देखा था कि यजीद तख्त पे था और सामने उसके तश्त था, तश्त में हुसैन का सर था। बीबी ने जब ये सारी बात की ना कि नानो मिन नस्ल मुख्तार व मिन ज़ुर्रियतिल हैदरी के राह जद्दी सैयदुल अंबिया व अबी सैयदुल औलिया व उम्मी सैयदुल निसा व आखिरी सैयदुल शुहदा, तो ये कहने का होगा ना कि मेरा भाई शहीदों का शहीद, तो फिर बीबी ने इशारा किया ये कहकर हुसैन के सर की तरफ। बीबी ने कहा यजीद बता, तू बता, ये जीत गया ना, तू हार गया ना, तू इसे मारना चाहता था, तुझे मार गया ना। हाय हाय, हाथ बुलंद करके हैदरी। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, तवज्जो है। और जहां कहीं जुमला सुनना है, इकरार पे जुमला सुनिए। एंड बीबी कहते ही उसे जो दुश्मन का ऐसा एंड लगाए, ऐसा एंड लगाए, नहीं ऐसे नहीं, दूसरी तरह एंड करते हैं। सुनिए, बीबी ने कहा ये क्या बतलाएगा कि मैं कौन, हम कौन। सुन, हाजा मिन बकियतिल कौसर, फरमाया ये जो रस्सियों में खड़ा है ये कौसर का बकिया है। हाय हाय हाय, नहीं लो सुनिए आप क्या कहा, ये जो और वो जो बैठा है सलानी अख्तर, ये अख्तर की नस्ल है। लो जी 12:20, क्या घड़ी अल्लाह मुझे उस टाइम पे दिखाता है, 2 4 और 1 5, घड़ी भी 5 दिखा रही है। हम सब भी 5 के सदके प्रवास करें। जज्बा हबीब इब्ने मदाही रखने वाले मेरे बुजुर्ग प्रवास करेंगे, साथ चलेंगे, दुआ करेंगे। तो सुनिए, जैसे बीबी ने कहा ना हाज़ा मिन बकियतिल कौसर व जालिस नज़र अल अख्तर, इकरार भाई ये जुमला बैठ के सुनने के लायक ही नहीं है। बात मेरी बीबी की है ना, बस जैसे बीबी ने खुतबा खत्म किया, सफीर रूम अपनी जगह से खड़ा हुआ, यजीद को देख के कहने लगा यजीद लानत हो तुझ पे। नहीं लो सुलिया, नहीं लो सुलिया, आपने नहीं लो सुलिया। क्या कहा, ना 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 ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। दोबारा आप नारा लगाए, लगाने लगा। क्या कहने मौला, आप बिस्मिल्लाह, आप अभी मजलिस से उठेंगे तो इससे ज्यादा डबल आवाज हुई भी होगी। ये तो मांगी हुई खैरात अली की बेटी थी। अब जुमले कर लो, इसे क्या लाना तो तुझ पे, तू तो कह रहा था कि मैंने बागी मारा, तू तो कह रहा था कि मैंने सब बोल रहे इकरार भाई, मैंने आपसे कहा ना कि खड़े होकर सुनने वाली बात है, तो फिर है। आओ रात के 12 बजकर, बल्कि अब तो सुबह के 12:20 पर हम और आप अपनी माओ को खिराज अकीदत पेश करें। ये जुमला सुनना, और क्योंकि उनकी घुट्टी, उनकी तरबियत का नाम अली वलीउल्लाह है, जो आज हम चौक बाजार में खड़े होकर अली अली हुसैन हुसैन करते हैं, इसमें माँ की आगोश, माँ की तहारत, माँ की तरबियत शामिल है। तो फिर मेरा साथ देना, ये हजारों का मजमा सुनना। इसने कहा लानत तो तुझ पे, तू तो कहता मैंने बागी मारा, ये तो अशरफ तरीन घराना है। यजीद ने पलट कर सफीर रूम से कहा तू तो गैर मुस्लिम है, तेरा हमारे मजहब से क्या लेना
نہ دینا. تو ان کی حمایت میں مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے, ان کی حمایت میں مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ اللہ جانے سفیر روم کیا جواب دیتا. پہلو میں کھڑے ہوئے سید سجاد سے علی کی بیٹی نے کہا, بیٹا سجاد, سفیر روم ہماری حمایت کیوں نہ کرے, اس کی ماں نے خیانت تو نہیں کی. ہاتھ ایسے ہی بلند رہے. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. لطف آیا, لطف آیا, لطف آیا. توجہ ہے آپ صاحب, گھبرائے ہوئے تو نہیں. کیا کہا اس کی ماں نے؟ بولیے, سب بولو. یہ ہماری حمایت میں کیوں نہ لڑے؟ علی 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 حسنین کا بابا, علی علی حسنین کا بابا, علی علی سب کا مولا, علی علی. نہیں, آپ ربائی بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نعرہ لگائیں گے تو ربائی بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنی دیر میں آپ نے نعرہ لگایا اتنی دیر میں تو آپ کا پورا دیوان ختم ہو جانا تھا. مالک آپ کو سلامت رکھے اور یا علی مدد کہنے والے ایسے ہمیشہ کھلتے رہے, آباد رہے. میں ابھی پڑھ رہا ہوں, اگر آپ کو پھر بھی کوئی شعر آ جائے, ربائی آ جائے, آپ کو حق ہے کہ آپ پڑھیے, میں سنوں گا. یہ نعرہ لگائیں گے. بی بی نے کہا کہ یہ ہماری حمایت کیوں نہ کرے. اس کی ماں نے تو 1400 سال پہلے اقرار بھائی بی بی کے جملے سے مجھے تو ایک درس ملا کہ 14 کی حمایت کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے, حرامی نہیں ہے. آگے چلوں یا چھوڑ دوں؟ بولیے, آگے چلوں. جب سفیر روم نے کہا نا کہ لعنت تو تجھ پر, تو یزید نے دیکھا کہ دربار میں بھوچال آنے لگا ہے. پھر جملہ سنیے گا, پہنچا دو تو بولیے گا ضرور. یزید نے 5-6 موزن اکٹھے کی. اس نے کہا جلدی سے اذان دو. ان کا بھی تو وقت ہی نہیں ہوا. کہنے لگا نہیں, یہ حسینیت جو بیان کر رہی ہے نا, یہ جب اللہ اکبر ہوگا نا تو یہ خاموش ہو جائے گی, اور میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر محل میں چلا جاؤں گا. معلوم ہوا دشمن کی پرانی عادت ہے, جب سہارا لیتا ہے اذان کی آڑ کا لیتا ہے. بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا. ساتھ دیجیے گا, موزن کے لبوں پہ جاگنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر آیا, اس نے قدم تیز کیے. موزن کے لبوں پہ اشہد لا الہ الا اللہ آیا, اس کے قدم اور تیز ہوئے. گوزہ ابھی اس کا ایک قدم دربار, توجہ, ایک قدم محل میں تھا. یا موزن کے لبوں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا. کہا یزید بھاگتا کہاں ہے, اپنی شکست کا اعلان تو سن جا, بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا. لطفایا, لطفایا. جی ہاں, ایسے ہی ہے. دونوں سنتیں چل رہی ہیں, اس کی بھی چل رہی ہے اور علی کی بیٹی کی بھی چل رہی ہے. بولیے, فرمایا بتلا کے تو جا محمد تیرا نام ہے. ہمیں قید بھی کیا, اسیر بھی کیا, مارا بھی, سب کچھ کیا. یہ بتا اذان میں نام کس کا ہے؟ اگر اذان میں میرے نانا کا نام ہے تو جیت حسین. آج جن شہدادوں کے جنازوں کی شبی نکلنا ہے, ان کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی وجہ سے رونا نہ بھی آئے تو ضرور رونا. کیوں کہ وہ بچے ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد ان کی ماں
ان کے جنازوں پہ روئی نہیں. اللہ اکبر. سمجھ گئے؟ جیسے آپ علی بھائی سے سن چکے کہ شبیات کا سلسلہ شروع ہے. تابوت آئیں زیارت کیجیے, ماتم ہو تو ماتم کیجیے, مجلس کو مکمل کر کے جایا کریں. 2-4 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہاں, وہ جو پردے میں آئی ہے وہ آپ سے راضی جاتی ہے اور راضی رہے گی انشاءاللہ. جملہ کہوں, اون و محمد کی لاشوں پر بی بی نے بیعت نہیں کی, بی بی روئی نہیں, آپ رونا. اللہ اکبر. میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو ان شہزادوں کی شہادت کا احوال کہاں سے سناؤں. کیا وہ بات سناؤں کہ جب جناب عبداللہ نے دوران سفر علی کی بیٹی سے کہا حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں, مشکل وقت کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے, یہ میرے دونوں بچے بطور صدقہ حسین پہ لے جا. عاشور کے دن ایک کو اپنی طرف سے وار دینا اجرکون, اور دوسرے کو میری طرف سے. میں آپ کو زیادہ انتظار نہ کراؤں, 2-4 جملے آج کے سنیے. بی بی نے بچوں کو بلایا عاشور کے دن, مصائب آج کا شروع کر دیا. بی بی فرماتی ہے اون محمد, جی ماں. میدان میں جا رہے ہو؟ جی ماں. بیٹا ماں کی کچھ نصیحتیں ہیں, سن لو. اما بولو. فرمائے پہلی بات, جب جنگ کرو میدان میں فرات کو نہ دیکھنا, اصغر پیاسا ہے. تیاری کرتے ہو, تیاری کرتے ہو, روتے ہو. اما وعدہ ہو گیا. یہی حق ہے اس بی بی کے بچوں کو رونے کا کہ چلو جو ساری زندگی اپنے بچوں کو نہیں روئی, وہ آج اس بات پر راضی ہوگی کہ ہزاروں لوگ میرے بچے کا پرسہ دے رہے ہیں, اس لیے ضرور روئیے گا. اما وعدہ ہو گیا. فرمائے بیٹا جب جنگ کرو نا, جنگ کرتے کرتے تمہیں پتہ چل جائے کہ اب تمہارے گرنے کا وقت آیا, تو بیٹا اکبر کی جاگیر سے دور گر جانا. اما وہ کیوں؟ فرمایا اگر اکبر کی جاگیر میں گرے تو میرے بھائی پر واجب ہوگا تمہارا لاشا اٹھانا. نہیں چاہتی کہ جو اکبر کا لاشا اٹھائے وہی تمہارا اٹھائے. اما وعدہ ہو گیا. تیسری بات فرمایا بیٹا جب زمین پر آنے لگو نا, زین سے زمین پر, ماموں کو سلام ضرور کرنا. آج تک لکھا ہے کہ جناب اون نے جب زین چھوڑی تھی حسین کو سلام کیا تو ایسے پیشانی پر ہاتھ تھا کہ ایک ظالم نے تیر مارا جو اون کی پیشانی پہ اور ہاتھ پہ پیوست ہو گیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ میدان حشر میں بھی اون اسی طرح ماموں کو سلام کرتے. اجرکم اللہ. اسی طرح اٹھیں گے. ماتم کرتے آنا زدارو, رونے کی راتیں پردے میں میری مائیں بہنیں, آپ بھی روئیے گا. پتہ نہیں کس کے پہلو میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہو. اما وعدہ ہو گیا. بچے گئے جنگ کی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اون محمد کی شہادت اس انداز میں نہ پہلے سنی ہو, لیکن میں ہمیشہ ایسے پڑھتا ہوں. اور گور بھائی میں ان کو آج وہ شہادت سنا رہا ہوں کہ جیسے ہی جناب اون کی تربت روزہ نیا تیار ہوا نا, تو جو اندر ایکچول قبر ہے مجھے وہ سعادت ملی کہ میں جناب اون کی اصل تربت پر گیا, اور وہاں جو میرے ساتھ زائرین تھے وہاں جو میں نے جناب اون کی شہادت کے جملے پڑھے, میں وہی دہراؤں گا. مہر ہے جناب اون کی, مہر ہے علی کی بیٹی کی. رونا ہے تو بس اب آنکھوں کو پیارا نہ کرنا, یہ نہ دیکھنا کہ دائیں بائیں کون دیکھ رہا ہے, بس اپنے منہ کو بھی پیارا نہ کرنا. ماتم کرتے آنا. اون محمد نے جنگ کی, حسین آئے, کہا بہن مبارک ہو, تیرے اون محمد نے زین چھوڑ دی. ماں نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا, کہا اتنا بتا فرات کی طرف تو نہیں دیکھا؟ بہن نہیں دیکھا. اکبر کی جاگیر سے دور گرا, ہاں بہن. تجھے سلام کر کے گرے, ہاں بہن. جس کے لیے ساری محنت کی, یہ کہہ کر حسین یا علی کہہ کر جو اٹھے, بہن نے بھائی کا ہاتھ تھام لیا. بھیا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ابھی تو بتلایا تیرے اون نے زین چھوڑ دی, تیرے محمد نے زین چھوڑ دی, میں تیرے بچوں کا لاشا لینے جا رہا ہوں. بی بی نے کہا نہ بھیا, جتنی دیر تجھے جانے اور آنے میں لگے گی اتنی دیر تو میرے سامنے بیٹھ, میں تیرا چہرہ دیکھوں. کچھ دیر کے بعد تو قتل ہو جائے گا, شام غریبہ ہوگی, 11 محرم آئے گی, تو کربلا رہ جائے گا. بہن شاہ
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम, हाथ ना प्यारा करना, पकड़ लेना मेरे भाई का हाथ। मुझे अभी 2 जुमले कहने, मुझे मालूम है कि आप बर्दाश्त नहीं करोगे। ज़ैनब के दुलारों की बात है, अली के नवासों की बात है, सुनोगे? फिर जब तक अली की बेटी जिंदा रही बच्चों को नहीं रोई, कूफा आई बच्चों को नहीं रोई, शाम आई बच्चों को, मैंने मुख्तसर और कर दी आज की बात, मुझे मालूम है बर्दाश्त नहीं कर सकते। मदीना आई बच्चों को नहीं रोई, दोबारा शाम आई बच्चों को नहीं रोई। 15 रजब 65 हिजरी उस दरख्त के नीचे बैठी थी जहां हुसैन का सर लटका था, रो के कहा तू आज भी सरसब्ज है, मेरा भाई तो मारा गया, बच्चों को नहीं रोई। महमूद बागबान, अल्लाह इस पे लानत करे, इसे मालूम हुआ कि गरीब की बहन आई है, इसके हाथ में बेलचा था, इसने बीबी को बेलचा लगाया, इन्ना लिल्लाह, हाथ पकड़ना, व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, बच्चों को नहीं रोई। गुस्ल मिला, बच्चों को नहीं रोई। जनाजा चला, बच्चों को नहीं रोई। सैयद सज्जाद ने रोकर कहा कोई है जो मेरी माँ के जनाजे में शिरकत करे। एक आवाज आई मुझे रास्ता दो, मैं नजफ छोड़कर अली आ गया। एक सदाई में हसन आ गया, एक सदाई में हुसैन आ गया, एक सदाई काश आज मेरे भी बाजू होते, मैं भी अपनी शहजादी के जनाजे को कांधा देता। सैयद सज्जाद कहते रात के पहर में मैंने देखा मेरी माँ के जनाजे के पीछे 2 नन्हे नन्हे साए आ रहे हैं। मैंने कहा आओ आनो मोहम्मद, माँ के जनाजे को कांधा दो। बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा हम सदका है, सदका मैयतों को हाथ नहीं लगाते, अकबर से पूछ दे हम कांधा दे या कफन के बल खुले, हाथ बरामद हुए। आओ बच्चों, ज़ैनब तुमसे राजी है, आओ बच्चों, आ गया उन शहजादों का जनाजा। माँ नहीं रोई, अकबर को रोती रही। बिच करबला तुझे है, बिच करबला तुझे लाल को ज़ैनब तेरे पुत्रानू सब रोने ले आए। ज़ैनब तेरे पुत्रानू सब रोने ले आए। ज़ैनब तेरे पुत्रानू सब
کر کے لگ گئی سے اے جیڑی لاشاں کو چپ کر کے لگ گئی سے اے جیڑی لاشاں کو دکھ ہونا شہیداں دا ہے دکھ ہونا شہیداں دا سانو مار مکائے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے وچ کربلا تجھے ہے وچ کربلا تجھے گولاد کو ہے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے وچ کربلا تجھے ہے وچ کربلا تجھے گولاد کو ہے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے وچ کربلا تجھے ہے وچ کربلا تجھے گولاد کو ہے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے وچ کربلا تجھے ہے وچ کربلا تجھے گولاد کو ہے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے زینب تیرے پترانو سب روڑ لئی آئے آنسوں میں سینے آتے چلیاں نے جیوے تیگا نا درد مقتلہ دے ہے نا درد مقتلہ دے
तेरे पुत्रानू सब रोने